اور اگر کسی نے محترمہ کو انت طلاق کہہ دیا نا، طالق نہ کہہ کر کے، لیکن طلاق والی نہ کہہ کر کے سراپا طلاق، لیکن ہے کہ تو طلاق ہے اگر کہہ دیا، سمجھ میں؟ یا کہا کہ تو طلاق کی طلاق والی ہے، تو طلاق والی ہے، طلاق اس طریقے سے کہا، یا انت طالقن طلاقن، طلاق والی ہے طلاق ہونے کی طرح، لیکن نہیں، یا تو طلاق والی ہے طلاق، سمجھ میں آئی؟ تو اگر کہہ رہے کہ اس کی کوئی نیت نہ ہو یہ کہنے میں، یا ایک کی نیت کرے یا دو کی نیت کرے، تو ایک رجعی پڑے گی، گرچہ وہ تین کی ہے نا، اور اگر تین کی نیت کرتے ہیں تو تین پڑے گی، سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جی کہنے کہ وہ وقوع الطلاقی باللفظۃ الثانیۃ والثالثۃ ظاہر، اس نے تین جملے کہے نا، انت طلاق، انت طالق الطلاق، انت طالق طلاقہ، ٹھیک ہے نہیں؟ تو کرے انت طالق الطلاق اور انت طالق طلاقن، یہ دونوں جو لفظ ہیں، ٹھیک ہے نہیں، دوسرے اور تیسرے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا یہ جو دو جملے ہیں، یعنی لفظ انسان کی بولی کا کہتے ہیں، ما یتلفظ به الانسان، انسان برارات بھی نکالتا ہے، مرکبات بھی نکالتا ہے، تام یا ناقص کو جملہ ہو یا غیر جملہ ہو، وہ خود طلاق باللفظۃ ثانیہ و ثالثہ ظاہر، اور طلاق کا لفظ ثانیہ اور ثالثہ سے پڑھنا بات ہے، لأنہ لو ذکر النعت وحدہ، اس لیے کہ تنہا اگر صفت ذکر کی جاتی تو یقع بہ طلاق، تو طلاق تو پڑھنی تھی، تو طلاق پڑھتی نا، یعنی انت طالقن کہتا تو طلاق پڑھتی نا، ہاں، لیکن اس کے ساتھ اس نے انت طالق الطلاق ایڈ کر دیا طلاق کو، یعنی مصدر کو بھی اس نے اس سے ملا دیا، سمجھ میں؟ تو اگر صرف انت طالقن کہتا تو طلاق پڑ جاتی، تو اس نے تو اس میں کیا ہے، پہلے والے جملے میں طلاق ہے نا، طلاقہ، اور دوسرے میں طلاقن کو ملا دیا، یعنی دونوں ہی مصدر ہیں۔ تو کرے فائدہ ذکرہ، تو جب اس نے صفت کو ذکر کیا، وہ ذکر المصدر معہو، اور اس کے ساتھ مصدر کو بھی ذکر کر دیا، اور حال یہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اس چیز کے ہوتے کہ مصدر جو ہے وہ تاکید میں، قوت میں ہے نا اضافہ کرتا ہے، صفت کی قوت بڑھا دیتا ہے نا، صفت میں جو پہلے سے جو طاقت اور قوت ہوتی ہے اس میں کیا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے نا، اپنے تو بڑا ہے مصدر جو ہوتا ہے اگر ذکر کیا جاتا ہے، مفعول مطلق کیا ہے، کبھی تاکید کے لیے آتا ہے نا، ہاں، جیسے ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا مارنے کی طرح، جیسے مارا جاتا ہے کہ نہیں، یعنی ٹھیک طریقے سے مارا، مارنے کے طریقے سے مارا، ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے کہ تو اب جب اس نے کیا ہے مصدر اس کے ساتھ ذکر کیا، یعنی صفت کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ مصدر کو بھی ذکر کیا، اور جبکہ مصدر کیا ہوتا ہے، اس کو تاکید میں بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کی تاکید میں اضافہ کرتا ہے، کس کی صفت کی تاکید میں ہو یا فعل کی تاکید میں ہو، ہے نا، بہرحال تو کہہ رہے اولا، تب تو پڑھنا بدرجہ اتم ہوگا، جب صرف صفت کو ذکر کرتا تو طلاق پڑ جاتی، اب یہاں صفت کو ذکر کر کے طلاق یعنی لفظ مصدر کو بھی ذکر کر رہا ہے، تو لفظ مصدر نے تو اس کی طاقت میں اور اضافہ پیدا کر دیا، اس کی قوت بڑھا دی، اس کی تاکید بڑھا دی صفت کی، تو جب تاکید کی صفت ہے نا، یہ کیا نام ہے، صفت کی تاکید بڑھی ہوئی نہیں تھی تب اس سے طلاق واقع ہو جا رہی تھی، تو اب تو اس کی طاقت اور بڑھ گئی ہے کہ نہیں، اس میں اور مونت لگا دی کس نے، مصدر نے آ کے، تو اب تو طلاق کا پڑھنا تو بدرجہ اتم، بدرجہ اولا ہے کہ نہیں؟ جی
تو یہ دوسرے اور تیسرے جملے کے بارے میں بات تھی. اب بات ہے انت طلاق کی. اس میں تو اس نے صفت کا صیغہ ذکر نہیں کیا نا, اس نے تو ڈائریکٹ مصدر کہا. تو کہہ رہے اور رہا پہلے لفظ سے طلاق کا واقع ہونا, فَلِأَنَّ الْمَصْدَرَ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْاسْمُ يُقَالُ رَجُلٌ عَدْلٌ زَيْدٌ عَدْلٌ, بارہا مثال آپ نے پڑھ لی ہے نا. اور رہا طلاق کا واقع ہونا پہلے لفظ سے, پہلے جملے یعنی انت طلاق سے, تو اس لیے کہ مصدر ذکر ہوتا ہے اور اس سے کیا ہے اسم مراد ہوتا ہے. کہا جاتا ہے رجل عدل, مراد میں کس کے لیا جاتا ہے؟ عادل کے, ہے کہ نہیں. تو یہاں طلاق بولا ہے اس نے, اور مراد کیا ہے؟ طالق. یعنی طلاق کو طالق یعنی کہ مصدر کو کبھی اس میں فاعل کے معنی میں لیا جاتا ہے, کبھی اس میں مفعول کے معنی میں, جیسے کہ عدل عادل کے معنی میں خلق بمعنی مخلوق, قتیل بمعنی مقتول, مطلب بہت سے ایسے معنی ہیں, ٹھیک ہے نہیں. بہت سے ایسی چیزیں کہ وہاں پر کیا کیا جاتا ہے, اس میں فاعل اس میں مفعول کے معنی میں لیا جاتا ہے. تو مصدر بھی کیا ہے, ایسی بات ہے نا, ایسا لفظ ہے اس کو ذکر کر کے اس میں فاعل مراد دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے رجل عدل کہ ہے نا, مرد کیا ہے عدل ہے یعنی انصاف ہے. مراد کیا ہوتا ہے؟ انصاف ور ہے نا, انصاف والا ہے. سمجھ میں آئی؟ جی. وَصَارَ بِمَنزِلَةِ قَوْلِهِ انتی طالق, تو اس کا انتی طلاق والا جملہ یہ انتی طالق کے درجے میں ہو گیا, ہے کہ نہیں. وَعَلَى هَذَا لو قال انتی طالق ہے نا, انتی طلاق يقع الطلاق به ايضا, اور اسی پر اگر وہ انتی طلاق کہے گا تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی, ٹھیک ہے نہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. اور اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ کیونکہ اب یہ صریح ہو گیا نا بھائی, یعنی کہ یہ مراد دینا یعنی مصدر بول کر کے اس میں فاعل کا مراد ہونا, یہ عرف عام میں مشہور شائع اور ضائع ہے نا. اور عرف کے استعمال میں ہے نا, عرف میں کسی لفظ کے استعمال ہونے اور غیر مستعمل ہونے سے ہی صریح اور کنایہ جنم لیتے ہیں نا. صریح اور کنایہ کا جنم کس سے ہوا؟ عرف سے ہوا نا, کہ عرف میں لوگوں میں وہ چیز شائع ضائع ہے, لوگ اس معنی کی طرف, لوگوں کا ذہن اس معنی کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. اگر جاتا ہے تو صحیح ہے, لوگوں کے استعمال کے اعتبار سے اس میں صراحت پیدا ہوتی ہے, اور استعمال میں نہ رکھنے کی وجہ سے اس میں کنایا. سمجھ میں آتی ہے نا؟ ہاں. تو اب چونکہ یہ بات عام کیونکہ مثال آپ کو دے کر کے سمجھا دیا کہ رجل عدل کہا جاتا ہے نا, یعنی مصدر ذکر کر کے اس میں فاعل کا مراد لینا یہ لوگوں میں عام ہے, عرف عام میں ہے نا یہ چیز پائی جاتی ہے. لہٰذا اگر وہ انتی طلاقن کہہ رہا ہے تب بھی یہ صریح ہوگا, اور صریح میں نیت کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. لہٰذا انتی طلاقن میں اگر نیت نہ ہو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آئی؟ تو کرے والا یحتاج فیہ الی النیہ, اور اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑنے کی. وَيَكُونُ رَجْعِيًّا لِمَا بَيَّنَّا, اور طلاق کون سی ہوگی؟ طلاق رجعی ہوگی, کیونکہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ انہ صریح الطلاق لغلبۃ الاستعمال فیہ, کہ یہ صریح طلاق ہے نا, طلاق کے معنی میں اس کے غلبہ استعمال کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ تو بات طلاق رجعی کی رہی, یعنی کہ اگر کوئی نیت نہ ہو تو یہ کہا تھا کہ ایک طلاق طلاق رجعی واقع ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ تین کی نیت کر رہے ہیں تو تینوں پڑ جائیں گے. دو کے بارے میں نہیں بتایا کہ دو کی نیت کریں گے تو دو پڑیں گے کہ نہیں, لیکن تین کے بارے میں بتایا ہے نا. یعنی بغیر نیت کے یا نیت کرے ایک کی, سمجھ میں آئی؟ یعنی کوئی نیت ہی نہ ہو اس کی, یا ایک کی نیت کرے, دو کی نیت کرے تو دو نہیں پڑھنے کی, ایک ہی پڑے گی, وہ بھی رجعی. دو کا کوئی اعتبار نہیں. دو کی نیت بھی اگر کر لے وہ اپنے دل میں بٹھا کر کے, اگر وہ انت طلاق کہے تب بھی دو طلاق نہیں پڑے گی بلکہ ایک ہی رجعی پڑے گی. لیکن اس کے برخلاف وہ تین کی نیت کر رہا ہے تو تینوں کیسے پڑ جا رہی ہے نا. اس کی کیا وجہ ہے؟
समझ में आ रही बनी? हाँ तो बताया कि تصحيح النية الثلاث لأن المصدر يحتمل العموم والكسرة. یہ تین کی نیت اس لیے صحیح ہے کہ مصدر جو ہوتا ہے وہ عموم اور کثرت کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اس میں جنس ہے. فیعتبر بسائر اسماء الاجناس، تو تمام اسماء اجناس کا سا اس میں اعتبار ہوگا. تو اسماء اجناس میں جو اعتبارات نکلتے ہیں تو وہ اعتبارات مصدر میں بھی نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ اس میں جنس آپ نے پڑھا ہے نا کہ یہ کہ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ بخدا میں پانی نہیں پیوں گا، ہاں تو پانی اس میں جنس ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا. تو وہاں اس میں جنس میں کیا ہے؟ فرد حقیقی اور فرد حکمی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اصول شاشے میں نہیں پڑھی؟ پڑھے یاد نہیں پڑھے نا، چھوڑو نا یاد لگ رہا ہے اتنا، ہاں بس لگنا کافی ہے نا، لگنا نہیں ذہن میں رہنا چاہیے نا بنی. ہاں پڑھنا کس لیے؟ بھولنے کے لیے نہیں. دیکھیے بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مصدر جو ہوتا ہے عموم و کثرت کا احتمال رکھتا ہے. کیسے احتمال رکھتا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں اس میں جنس ہے تو تمام اسماء اجناس کا اعتبار ہوگا اس میں. فتتناول الادنى مع احتمال الکلی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ادنا کو یہ شامل ہوگا مصدر کل کے احتمال کے ساتھ، یعنی کل کا احتمال رہے گا لیکن ادنا کو تو فی الفور شامل ہو جائے گا، کیونکہ ادنا کو شامل ہونا یقینی ہے نہیں؟ تو ادنا کو تو شامل ہوگا چاہے اس کی وہ نیت کرے یا نہ کرے، سمجھ میں آئی؟ لیکن کل کا باقی تھا، تو اگر کل کی اس نے نیت کر لی ہے تو کل کو بھی یہاں پر ثابت مانا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے محتمل کی نیت کی ہے. لفظ کا محتمل کی نیت کی نا. لفظ کس کا احتمال رکھ رہا تھا؟ تین کا احتمال رکھ رہا تھا. کیسے؟ کیونکہ مصدر کا ذکر اس نے کیا تھا، اور مصدر کیا ہے؟ قلت اور کثرت دونوں کا احتمال رکھتا ہے. لیکن کثرت میں مراد کیا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ولا تصیح نیت ہے نا، تو کہہ رہے کثرت میں تو دو بھی ہیں، ایک سے بڑھ کر کے دو ہے نا، تو دو کو کیوں نہیں معتبر مانا آپ نے؟ اگر کہ دو کی نیت کرے گا تو دو طلاق کے واقع ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں نہیں، دو کی نیت کرنے پر بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی. کیوں؟ کہہ رہے ولا تصیح نیت کہا کہ اس میں تین کی نیت صحیح نہیں ہے کہ نہیں؟ دو کی نیت صحیح نہیں ہے. خلاف لظفر، امام ظفر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. ہوا یقول، ان کا کہنا ہے کہ ان السنتین بعض الثلاث، کہ دو جو ہے وہ تین کا بعض ہے، تین کا بعض ہے نا. فلما صحت نیت الثلاثی، تو جب تین کی نیت صحیح ہے تو اس کے بعد کی نیت کیوں کر صحیح نہ ہو؟ ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے صحت نیت بعضها ضرورت، تو بالبداہت اس کے بعد کی نیت صحیح ہوگی. نہیں، بغیر غور و فکر کے اس میں کوئی غور و تعامل کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. ہاں، جو 5 انڈے کھا سکتا ہے تو 3 انڈے نہیں کھا سکتا ہے، وہ 4 انڈے نہیں کھا سکتا ہے، کھا سکتا ہے نا. جس میں گنجائش ہے 5 انڈے کھانے کی، تو اس میں گنجائش ہے 3 انڈے کھانے کی بھی نا. تبھی تو 3 کے بعد چل کر کے 5 آئے گا، کہ پہلے مطلب 5 آئے گا پھر 3 آئے گا؟ نہیں نا. نہیں. تو کہہ رہے جب 3 کی نیت صحیح ہے تو صحت نیت و بادیہ ضرورتاً، تو بدیہی طور پر اس کے بعد کی نیت. وہ نحن نقول، بات بالکل قیاس سے لگتی ہوئی، عقل سے لگتی ہوئی کہی ہے امام ظفر رحمہ اللہ نے. لیکن کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے نا. ہم جو کہہ رہے ہیں ہے نا، یہ بالکل ایسا مطلب صریحی طور پر نہیں، گہرائی اور گہرائی میں جا کر کے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ تو بالکل مطلب ایک عام ذہن ہے نا، عام فہم آدمی کو سمجھانے کے لیے امام ظفر رحمہ اللہ کی جو بات ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن کہہ رہے نحنو نقول، ہمارا کہنا یہ ہے کہ نیت الثلاث انما صحت لکونھا جنسا، تین کی نیت کو ہم نے ہے نا اسی لیے صحیح مانا ہے کیونکہ وہ جنس ہے کہ نہیں؟
اس کے لیے کلے جنس ہے نا عورت کے لیے. ہاں اس کی پوری جنس کتنے ہیں؟ 3 ہے. یعنی اس سے بڑھ نہیں سکتی کیونکہ حرہ ہے، وہ آزاد ہے. آزاد عورت کے لیے 3 ہے اور باندھی کے لیے 2 ہے. اسی لیے صحیح ہے کیونکہ وہ جنس ہے. حتی لو کانت المرأة اما، یہاں تک کہ اگر بیوی کیا ہوتی؟ باندھی ہوتی. تو کہہ رہے تصحیح نیت اثنتین بے اعتبار معنی جنسیت، تب جا کر کے دو کی نیت کیا ہوتی؟ صحیح ہوتی، جنسیت کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے. جنسیت کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے دو کی نیت کیا ہوتی؟ باندھی کے سلسلے میں صحیح ہوتی، کیونکہ باندھی کے لیے 2 اس کی کلی جنس ہے. لیکن 2 جو ہے وہ آزاد کے حق میں یہ کل جنس نہیں ہے. اور جب کل جنس نہیں تو فرد نہیں، اور فرد نہیں تو عدد ہے، اور عدد ہے اور لفظ کیا ہوتا ہے؟ لا يحتمل العدد. یہ لفظ جو ہے عدد کا احتمال نہیں رکھتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں کیونکہ اس نے واحد کا لفظ نکالا نا، فرد ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو ہے فرد حقیقی ہے، فرد حکمی ہے. دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. تو فرد حقیقی کے طور پر اگر کوئی نیت نہ ہو تو فرد حقیقت مراد لی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس نے 3 کی نیت کر لی ہے تو فرد کیا ہے؟ فرد حکمی بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے فرد حکمی ہے کہ نہیں؟ آزاد کے لیے 3 فرد حکمی ہے، لیکن 2 اس کے لیے فرد حکمی نہیں بن سکتا ہے، اس کے لیے عدد ہے. سمجھ میں آئی؟ تو اس نے تو کہہ رہے کہ ایسا کیوں کہا ہم نے کہ لفظ جو ہے وہ ہے نا عدد کا احتمال نہیں رکھتا. وَهَذَا لِأَنَّ مَعْنَى التَّوَحُّدِ، ہے کہ نہیں؟ مُرَاعًا فِي الْفَاظِ الْوُحْدَانِ، اس لیے کہ توحد کے معنی کی الفاظ وحدان میں رعایت رکھی جاتی ہے، یعنی پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے. وَذَلِكَ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْجِنسِيَّةِ، اور یہ چیز ہم کو میسر ہو سکتی ہے کس سے؟ فردیت اور جنسیت سے. وَالْمَثْنَى بِمَعْزِلٍ مِّنْهُمَا، اور 2 ہی الگ ہے. سمجھ میں کیا مطلب؟ یعنی کہ اب بھائی اس نے جو انت طلاق کہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ الفاظ وحدان کا استعمال کر رہا، لفظ واحد کا استعمال کر رہا نا. طلاق تو یہ کیا ہے؟ مصدر، یہ اس میں کیا ہے؟ واحد ہے. تو واحد کے معنی کی رعایت کی جائے گی، ایک ہونے کی رعایت کی جائے گی. سمجھے؟ حتی الامکان ایک کو رکھا جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہونا ہے نا، کہ ایک طلاق میں تو ایک ہونا تو بالکل ہے نا پکا ہے، یقینی ہے. لیکن 3 کو بھی ایک کے درجے میں اتار لیا. کیسے؟ کیونکہ 3 سے زائد اس کے لیے طلاق ہے نہیں. تو تینوں کو کیا ہے؟ ایک کے درجے میں ہم اتار سکتے ہیں. کیا مان کر کے؟ فرد حکمی مان کر کے. ایک کو فرد حقیقی مان کر کے اور 3 کو فرد مان کر کے، کیونکہ کلے جنس ہے اس کے لیے کلے جنس ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کیا مان سکتے ہیں ہم؟ فرد کے طور پر، فرد حکمی کے طور پر. یعنی کہ حقیقتاً تو نہیں ہے، وہ حقیقتاً واحد نہیں ہے، اس میں وحدت نہیں پائی جا رہی، لیکن چونکہ اس سے زائد ہے نہیں، کل ہے نا اکٹھا کر کے کیا اس کو واحد کا درجہ دے دیا گیا. سمجھ میں آئی؟ یعنی فردیت کا درجہ دے دیا گیا اس کو. ورنہ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ فرد ہے، حقیقی نہیں ہے، حقیقتاً فرد نہیں ہے، لیکن حکمن فرد ہے. حکمن کیسے ہے؟ میں نے اس سے پہلے کل بتایا تھا، ہے نا، حاشیتین وغیرہ کر کے. سمجھ میں آئی؟ کہہ رہے کہ وہ لفظ لا يحتمل العدد، اور لفظ جو ہوتا ہے وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے. وهذا لان معنى التوحد مراعا في الفاظ الوحدان وذلك بالفردية والجنسية والمثلى بمعزل منهما، اور وہ اس لیے ہے کہ الفاظ وحدان میں توحد کے معنی کی رعایت کی جاتی ہے، اور وہ فردیت اور سکتا ہے، اور 2 جو ہے وہ ان سے جدا ہے، ان دونوں سے، یعنی فردیت اور جنسیت سے. سمجھ میں آئی؟ یعنی 2 کا عدد تو نہیں، نہ تو اس سے فردیت کا معنی ادا ہو رہا ہے اور نہ تو جنسیت کے، کیونکہ 2 کیا نام ہے آزاد عورت کے لیے نہ تو جنسیت بن سکتا ہے اور نہ ہی فردیت، ہے کہ نہیں؟ یعنی فرد ہونا بھی نہیں اس کے لیے اور جنس ہونا بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کی نہ تو کلے جنس ہے اور نہ تو اس کو ہم فرد حکمی مان سکتے. تو جب کچھ مان ہی نہیں سکتے ہیں تو جس کا اس میں احتمال تھا وہ احتمال یہاں پر
ہے نا، اس کو احتمال کی وہ نیت کر ہی نہیں رہا ہے بلکہ غیر محتمل چیز کی نیت کر رہا ہے، نہیں لفظ دیگر کہہ لیجیے کہ ضد کی نیت کر رہا ہے، کیونکہ بولا ہے اس نے فرد اور مراد لیا ہے غیر فرد، کیونکہ عدد جو ہوتا ہے وہ غیر فرد ہوتا ہے، جو عدد ہے وہ فرد نہیں، جو فرد ہے وہ عدد نہیں، تو ضد کی نیت کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں زمین بول کر کے بولے میں نے، ایسا کچھ ہے؟ ہیں؟ کوئی کسی کو کہے تم بڑے نالائق ہو، بولے میں نے تم کو لائق مطلب لائق کی نیت سے کہا تھا لیکن نکل گیا مجھ سے نالائق، ایسا ہے؟ نہیں نہیں نا۔ اب کوئی اگر سوال پوچھے کہ ایسا ہے یا نہیں، جیسے آبجیکٹیو آپ کے سوالات آتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، تو اس میں ہے نا ایسا کرنا جائز ہے نہیں، تو آپ نے لکھ دیا نہیں، لیکن بعد میں کہا ارے یار میری نیت تو کی تھی ہاں والے، لیکن وہ ہو گیا، آپ نے ٹک کر دیا، اس میں کلک ہو گیا تھا، ایسا تھوڑی نہ چلتا ہے کہ نہیں؟ ضد بول کے، ضد لکھ کے، ضد کی طرف اشارہ کر کے، ہے کہ نہیں، آپ اس کی دوسرے اپوزٹ اس کا مراد لے تو صحیح نہیں ہے نا بھائی؟ جی کرے ولو قال، اچھا اتنا رہنے تھے جی طلاق وقال اردت بقول طالق واحدہ بقول الطلاق اخرى يصدق، کرے اگر شوہر نے اپنی بیوی سے انت طالق طلاق کہا اور کہا کہ میری طالقن سے ایک طلاق مراد تھی اور الطلاق سے دوسری طلاق مراد تھی، یعنی اس نے کیا کہا تھا؟ طالق الطلاق، اور کہا میں نے طالقن سے ایک طلاق مراد لی تھی اور الطلاق سے دوسری طلاق مراد لی تھی، تو کہہ رہے اس کی تصدیق کر لی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ احتمال ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک طلاق واقع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، طالقن کے ذریعے بھی طلاق واقع کی جا سکتی ہے اور طلاق کہہ کر کے بھی طلاق واقع کی جا سکتی ہے، یعنی دونوں میں طلاق واقع کرنے کی صلاحیت ہے نا؟ تو طالقن سے ایک طلاق اور طلاق سے دوسری طلاق اگر قباحت نہیں ہے اس میں، ہے کہ نہیں؟ کوئی حرج نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی چیز رکھنا ڈال رہی ہے نہیں، بالکل صاف ہے۔ فَكَأَنَّهُ قال، تو گویا کہ انت طالق الطلاق کہنے والے نے کیا کہا ہے؟ انت طالقن و طالقن کہا ہے، جب اس نے نیت کر لی تو گویا کہ اس نے اپنے اس جملے کو کس میں کنورٹ کر دیا؟ انت طالقن و طالقن، سمجھ میں آئی؟ جی تو فَكَأَنَّهُ قال انت طالقن و طالقن، تو گویا اس نے کیا کہا؟ انت طالقن و طالقن کہا، فَتَقَعُ رَجْعِيَّتَانِ، تو دو طلاقیں رجعی واقع ہوں گی، سمجھ میں آئی؟ دو کو بائنا بتانے والی ہوں، سمجھ میں آ رہی نا نہیں؟ ہاں؟ نہیں آ رہی ہے۔ فَتَقْعُ رَجْعِيَّتَانِ، تو دو طلاقیں رجعی واقع ہوں گی، اذا كانت مدخولا بها، یہ کب ہے؟ جبکہ وہ سامنے والی مدخول بها ہو، یعنی اس کی بیوی جو ہو مدخولہ ہو۔ کیوں؟ اس سے اگر وہ انتی طالق الطلاق اگر کہہ رہا ہے اور دونوں سے الگ الگ طلاق کی نیت کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک ہی طلاق ہے، کیونکہ ایک طلاق کے پڑھتے ہی فوراً وہ نکاح سے نکل گئی، ختم، وہ اجنبیہ ہو گئی، تو دوسرے طلاق کا محل ہو کر کے باقی نہ رہی، تو اس کا دوسری مرتبہ جو اس نے الطلاق کہا ہے وہ لگ گیا، بیکار، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے قید لگا دی کہ دو طلاق کا پڑھنا کب ہے؟ جبکہ کیا ہو؟ بیوی مدخولہ ہو، سمجھ آئی؟ چلیے اب یہاں سے بحث بدل رہی ہے نا، وَإِذَا ضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهِ۔ دیکھیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے مطلب پاگل ہو گیا، ایسے طلاق 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 ہے نا، ایسے مطلب بھلے بیوی سامنے ہے لیکن ایسے مطلب ایسے بڑبڑائے جا رہا، تو کسی نے کہا تم نے بیوی کے سامنے لفظ طلاق نکال دیا، گیا ختم ہے، بات سمجھ میں ہیں؟ ہاں آ رہی ہے۔ تب تو یہاں تو کتنی طلاقیں پڑ جاتی، بہرحال سمجھ میں آئی؟ تو اگر کسی نے اگر نکال دیا تو مطلب لفظ طلاق اگر صرف نکالا تو طلاق نہیں پڑے گی جی جب تک کہ اس کی نسبت نہیں کرے گا کس کی طرف؟ اس کے کل کی طرف یا اس کے ایسے جز کی طرف جس کی تعبیر کل سے کی جاتی ہے، سمجھ آئی؟ یعنی جب تک کہ منسوب نہیں کرے گا طلاق، نسبت نہیں کرے گا طلاق کی بیوی کی طرف، سمجھ میں آئی؟ چاہے اس کے کل کی طرف نسبت کرے یا ایسے جز کی طرف نسبت کرے جس کی تعبیر کل سے کی جاتی ہے، تب تک طلاق واقع نہیں ہوتا،
समझ में आ रही ना भाई? जी आ रही है।